کیا اب جانتے ہیں کہ پتنگ کی ایجاد کب ہوئی تھی؟ پتنگ کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور اسے دنیا بھر میں سب سے پہلے چین کی تہذیب سے جوڑا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پتنگ کی ابتدا 2000 سال سے بھی پہلے چین میں ہوئی۔ کچھ مورخین کے مطابق ابتدائی دور میں مشہور فلسفی موزی نے لکڑی سے ایک پرندے جیسا آلہ بنایا جو رسی کے ساتھ ہوا میں اڑایا گیا، اور یہی خیال بعد میں پتنگ کی ابتدائی شکل بنا۔ بعد میں اس کے شاگرد لوبان نے اس ڈیزائن کو بہتر بنایا اور لکڑی کے ساتھ بانس کا استعمال شروع کیا، جس سے پتنگ مزید ہلکی اور بہتر ہو گئی۔ ابتدائی دور میں پتنگ صرف کھیل کے لیے نہیں بلکہ جنگی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ چینی جرنیل ہان حسن نے جنگ کے دوران ایک شہر کی دیواروں کے اوپر پتنگ اڑا کر فاصلہ ناپا تاکہ سرنگ کھودنے کا درست اندازہ لگایا جا سکے۔ اس کے علاوہ پتنگوں کے ذریعے پیغامات بھی بھیجے جاتے تھے اور دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جاتی تھی۔ چین سے پتنگ آہستہ آہستہ کوریا، جاپان، بھارت اور مشرق وسطیٰ تک پہنچی۔ ہر علاقے نے اپنی ثقافت کے مطابق پتنگ کو مختلف شکلیں اور انداز دیے۔ 13ویں صدی تک پتنگ پوری ایشیا میں پھیل چکی تھی اور ہر جگہ اس کا استعمال مختلف مقاصد کے لیے ہونے لگا۔ یورپ میں پتنگ سب سے پہلے مشہور سیاح مارکو پولو کے ذریعے پہنچی، جس نے اپنی کتاب میں چین کے تاجروں کی پتنگوں کا ذکر کیا۔ بعد میں 15ویں اور 16ویں صدی میں پتنگ یورپ کے مختلف ممالک تک پہنچ گئی اور اسے ایک دلچسپ ایجاد کے طور پر دیکھا گیا۔ 18ویں صدی میں پتنگ نے ایک نیا اور سائنسی کردار اختیار کیا۔ الکسندر ولسن اور تھامس میلویل نے 1749 میں پتنگوں کے ذریعے موسم کا مطالعہ شروع کیا۔ 1752 میں بینجامن فرینکلن نے پتنگ کے ذریعے بجلی پر تجربہ کیا، جس نے سائنس کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا۔ اسی دور میں فرانس کے سائنسدان ڈی راماس نے بھی پتنگوں کے ذریعے تحقیق کی۔ 19ویں صدی تک پتنگ صرف تفریح کا ذریعہ نہیں رہی تھی بلکہ ایک سائنسی آلہ بن چکی تھی۔ اس کے ذریعے کیمرے، تھرمامیٹر اور دیگر آلات بلند کیے جاتے تھے تاکہ فضا اور موسم کا مطالعہ کیا جا سکے۔ 1822 میں جارج پوکاک نے ایک حیرت انگیز ایجاد کی جس میں پتنگوں کی طاقت سے چلنے والی گاڑی بنائی گئی جو 20 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتی تھی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اس میں گھوڑے استعمال نہیں ہوتے تھے، اسی لیے ایک منفرد ایجاد تھی۔ پتنگ نے جدید ہوائی جہازوں کی بنیاد رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ رائٹ برادرز نے باکس کائٹس کے ذریعے لفٹ اور ہوا کے دباؤ کا مطالعہ کیا۔ 1899 میں انہوں نے باپلین پتنگ بنائی اور ونگ وارپنگ تکنیک دریافت کی جو بعد میں ہوائی جہاز کی بنیاد بنی۔ اسی طرح الکسندر گراہم بیل نے ٹیٹراہیڈرل پتنگ بنائی جو بہت زیادہ وزن اٹھا سکتی تھی اور مستقبل کے ہوائی جہازوں کے ڈیزائن میں مددگار ثابت ہوئی۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے دوران بھی پتنگوں کا استعمال فوجی مقاصد کے لیے کیا گیا۔ ان سے دشمن کی نگرانی، سگنل بھیجنے اور نشانہ بازی کی مشق کی جاتی تھی۔ امریکی بحریہ نے خاص قسم کی پتنگیں تیار کیں جو ریسکیو اور دفاعی کاموں میں استعمال ہوتی تھیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پتنگوں نے ایک نیا دور شروع کیا۔ فرانسس روگیلو نے فلیکس اونک ڈیزائن بنایا جو بعد میں ہینگ گلائڈنگ کی بنیاد بنا۔ اسی طرح ڈبمینا جلبیرٹ نے پیرا فوال پتنگ ایجاد کی جو پیراشوٹ اور جدید گلائڈرز میں استعمال ہوتی ہے۔ 70 کی دہائی میں پیٹر پاول نے ڈوئل لائن سٹنٹ پتنگ متعارف کروائی جس نے کھیل کے طور پر پتنگ بازی کو نئی مقبولیت دی۔ اس کے بعد پتنگیں صرف اڑانے کی چیز نہیں رہیں بلکہ ایک مکمل سپورٹ بن گئیں۔ اسی دور میں جدید مواد جیسے کاربن فائبر اور رنکسٹاپ نائلون نے پتنگوں کو مزید مضبوط اور ہلکا بنا دیا۔ آج کے دور میں پتنگ صرف آسمان میں اڑنے والی ایک چیز نہیں بلکہ ایک مکمل کھیل اور ایڈونچر بن چکی ہے۔ کائٹ سرفنگ، بگی ریسنگ اور مختلف بین الاقوامی مقابلے دنیا بھر میں منعقد ہوتے ہیں۔ ہر سال ہونے والے کائٹ فیسٹیولز میں ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں اور رنگ برنگی پتنگیں آسمان کو ایک خوبصورت منظر میں بدل دیتی ہیں۔ پتنگ صرف ایک کھلونا نہیں بلکہ انسان کی تخلیقی سوچ، سائنس، تاریخ اور ثقافت کا ایک شاندار سفر ہے جو ہزاروں سال سے جاری ہے اور آج بھی آسمان میں زندہ ہے۔ اگر آپ پتنگ اڑانے کے شوقین ہیں تو بلاج کائٹ ہاؤس سے رابطہ کرنا نہ بھولیں۔ ڈیلیوری پورے پاکستان میں دستیاب ہے۔ مزید معلومات کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 033994000867